مصطفیٰ کے پاس یہ امانت الہی تھی، حق و باطل کی، حلال و حرام کی، جائز و ناجائز کی، مصطفیٰ کے پاس تھی۔ یہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ نہ رہا تو حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، جائز کو ناجائز کر دیں گے، ناجائز کو جائز کر دیں گے۔ تے امانتاں اپنیاں کول سن۔ پیغمبر اسلام نو اللہ فرمایا کہ امانتوں کی، میری امانتوں کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ جاؤ۔ میری امانتوں، تہاڈی کیا بات ہے یار، میری امانتوں کی حفاظت کے لیے آج رات شہر چھوڑ جاؤ۔ پیغمبر آکھیا اور ان کی امانتوں کا کیا کروں؟ کیا بات ہے، ان کی امانتوں کا کیا کروں؟ سورہ انفال دی آیت ہے، خالق کائنات ارشاد فرماندے کہ وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم قتل کر دیں گے، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم پیغمبر کو بچا لیں گے۔ کافروں کی تدبیر اور تھی، بولو بولو، اور اللہ کی تدبیر اور تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے بند کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں۔ او یقتلوک، یہ مطلب پیغمبر تے قتل تک بھی گل اس واسطے اپڑی ہے۔ میرا موضوع ذہن چ رکھنا کہ اللہ دیاں امانتاں دے امین سن، قتل تک گل آئی ہے، اے قتل تک گل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیریں کرتے تھے اور ادھر اللہ تدبیریں کرتا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر ہے، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کو مکہ چھڑا دینا یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی، اور کسی کو ساتھ لے جانا اور اسے چھوڑ کے نہ جانا یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی، اور بستر پہ علی کو لٹا دینا یہ بھی اللہ کی، اور یار بولو یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ میری امانتیں بچیں گی اگر تو شہر چھوڑے گا، ان کی امانتیں بچیں گی اگر علی پیچھے رہے گا۔ جتنا تیرا جانا ضروری اتنا علی کا رہنا ضروری، یہ میری تدبیر ہے۔ حضرات دوسرا اعلان سنیے، مشرکوں کی نظر میں محمد امین تھا، اللہ اور محمد کی نظر میں علی امین تھا۔ اور جو رسول مشرکوں کی امانتیں علی کو سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ اللہ کی امانت ہے علی کے سوا۔ اور جملہ سننا، یا علی، بابا جی شکریہ۔ میرے عزیزوں، اللہ نے جب مشرکوں کی امانتوں کو محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک رات کا انتخاب کیا جس کو شب ہجرت کہتے ہیں، اور جب اپنی امانتوں کو محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک دن کو مخصوص کیا جسے یوم غدیر کہتے ہیں۔ نہیں آیت پڑھنے ہیں، سورہ مبارکہ احزاب۔ آج مجلسہ زیادہ ہو گئی ہیں نا، میں انیاں کدی لکھیاں نہیں۔ 23 مارچ تے 15 رجب اکٹھا آ گیا۔ وہ پھر اج مشکل سی، باویرا میں نے پوچھا باقر شاہ صاحب نے آنا جے رات کل، ہاں پوچھا ویکھیے کی بنتا، لیکن میں سوچیا کہ میرا مولا مینوں سرخرو کر کہ میں ہر جگہ پہنچا تے مایوسی نہ ہوئے۔ لجپال مہربانی فرمائیے، ایک مجلس اجے باقی ہے، ایک آیت سن لو تو مینوں اجازت دے دیو۔ سورہ مبارکہ میرے کول جناب احزاب، آیت دا نمبر جنوں بھول گیا وہ بھول گیا، آیت دا نمبر ہی 72 ہے۔ سورہ احزاب دی آیت نمبر 72 ہے۔ خالق کائنات نے آواز دیتی، انا عرضنا الامانات، جب ہم نے امانت کو سامنے کیا، جب ہم نے اپنی امانت کو سامنے کیا۔
کس کے؟ علی السماواتی والارضی والجبالی، آسمانوں کے سامنے کیا اپنی امانت کو، زمین کے سامنے کیا اپنی امانت کو، اور پہاڑوں کے سامنے کیا اپنی امانت کو، اور پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو اس امانت کا بوجھ اٹھائے؟ ہائے ہائے، آج تم میں سے کوئی ہے جو ہماری امانت کا بوجھ اٹھائے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو پھر کیا ہوا؟ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو پہاڑ بھی انکار کر گئے، زمین بھی انکار کر گئی، آسمان بھی انکار کر گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان تھا جس نے سارا بوجھ اٹھانے کا دعویٰ کر دیا، إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، یہ ہے ہی ظالم اور بیوقوف، یہ ایسا بیوقوف اور ظالم ہے، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ بھلا پہاڑ نہیں اٹھا رہے تو کیوں وعدہ کرتا؟ زمین نہیں اٹھا رہی تو کیوں ذمہ لیتا ہے؟ آسمان نہیں اٹھا رہے تو کیوں آگے بڑھتا ہے؟ اس آیت دے متعلق کسے لکھیا؟ او اطاعت سی، کسے لکھیا؟ او زہد سی، کسے لکھیا؟ او تقوی سی۔ بہت اچھی گل ہے کہ کھجڑ ہون دی بجائے چھویں امام کو پوچھو۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، چھویں امام کو پوچھیے، میں پوچھے میں کیا مولا او کی سی جدا وزن آسمان بھی اٹھان تو انکار کیتا، زمین نے بھی انکار کیتا، پہاڑا نے بھی انکار کیتا۔ الشافعی ترجمہ اصول کافی صفحہ نمبر 500، میرے چھویں امام صادق فرماتے ہیں وہ میرے دادا علی کی ولایت تھی۔ ہائے ہائے، وہ میرے دادا علی کی ولایت تھی، وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی جس کا بوجھ اٹھانے کے قابل کوئی نہ تھا، وہ علی ہی تھے جو اس امانت کی حفاظت کر سکتے تھے۔ سائل نے پوچھا مولا یہاں یہ انسان کون ہے جس کو اللہ نے فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا، وہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے؟ ایتھے بڑا لطف ہے، دو تفسیرہ میں میرے کو رہنے، ایک سید امداد حسین کاظمی صاحب دی، ایک سید مقبول احمد دہلوی صاحب دی، دو تفسیرہ سے لکھے ہے میرے مولا نے فرمایا جب میرے دادا کے علاوہ یہ ولایت والا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں تھا، تو جس نے بھی میرے دادا کے مقابلے نے کہا نا میں اٹھاؤں گا، ظالم بھی ہے اور جاہل۔ ہائے ہائے، جس نے کہا نا میں اٹھاؤں گا وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور غدیر سے حضرت علی رسول سے دولت لے کے نہیں نکلے، زمینوں کے کاغذات لے کے نہیں نکلے، اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھا کے نکلے۔ اللہ کی امانتوں کا بوجھ اٹھانے والے ولی کو علی کہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں جو بوجھ مجھ پہ تھا وہ علی پہ آ گیا ہے، جس طرح مجھے مانتے تھے اب علی کو مان جاؤ۔ اللہ کی امانتوں کے امین بن کے علی غدیر سے نکلے۔ جہاں امانتیں مہنگی ہوں وہاں مصائب اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آخر بندے جیوں مگر لگے نے، کدی جمل چائے نے، کدی سفیل چائے نے، کدی نہروان چائے نے، پتہ نہیں یہ کون تھے۔ میں تو نہیں جانتا، میں تو نہ بصرے دا نہ مکے دا نہ مدینے دا، اتھے پیدا، میں نے کو پتہ کون سا، اینا میں نے پتہ ہے تھے کوئی امانتوں کے دشمن۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، اے مگر لگے رہے۔ 19 رمضان نو حضرت امیر المومنین نو ضرب لگی، بولو بولو تے کی فرمائے نے فزتو برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ اگر پیچھے امین کوئی نہ ہوتا تو کامیابی کا اعلان نہ کرتے۔ کوئی سن رہے ہے؟ ہائے ہائے، امین کہہ رہا تھا میں کامیاب جا رہا ہوں، اور چشم فلک گواہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے بیٹے حسن سے کہا حسن بیٹا میری فکر چھوڑو، مجھے تڑپتا رہنے دو، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، کہیں ان ملعونوں کو شک نہ پڑ جائے کہ امین مر گیا ہے۔ حضرت امام حسن نے فوراً خطبہ دیا اور اللہ کی امانتوں کو اپنے ذمہ لے کر اپنے ماننے والوں سے کہا فکر نہ کرنا،
جن امانتوں کا بابا امین تھا، ان کا امین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور ساریاں مصیبتیں پلٹ کے حسن مجتبیٰ دی بارگاہ چاہیاں، ہر مصیبت دا مقابلہ کیتا، تھلے مسلح بندیاں کھٹیا، زخمی کیتا، دیوار نال سٹیا، کی امام حسن نال ہویا۔ جان لگیا حسن بھی زہر کھانے کے بعد بھی مسکرا کے جا رہے تھے کہ ولی کے بعد ولی موجود تھا، امین کے بعد امین موجود تھا۔ اب پورے انبیاء کی امانتیں شبیر کے پاس تھیں۔ جس شدت سے یزید نے شبیر سے مطالبہ بیعت کیا، کسی اور سے، میرے نہ رڑو نا، مصعب کی طرف میں آ رہا ہوں جی، کسی اور سے نہیں کیا۔ اور جس شدت سے شبیر نے انکار کیا، قبلہ کسی اور نے انکار، میرا موضوع یاد ہے، امینت اللہ ام المصائب، مہربانی، کسی اور نے اس طرح انکار بھی نہیں کیا۔ یہ یزید بزد کیوں تھا کہ اسی سے بیعت لی جائے؟ اور شبیر بھی وہ تھے کہ مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، جنگل میں آگئے، فرمایا نہیں مت کروں گا۔ کیوں؟ لوگ کی آندھنے ایسی کی آندھنے، لوگ کی آندھنے، میں دسوں لوگ آندھنے، جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ اوہ عقل کے اندھو، جو کر گئے تھے وہ امین نہیں تھے۔ کوئی امین بیعت کر جاتا تو خیانت ہو جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکار کرتے وقت شبیر کے جملے نے پوری تاریخ سیدھی کر دی، پوری تاریخ سیدھی کر دیتی ہے کہ جملے نہ انہاں کہ حسین بیعت کر لے، فرماتے ہیں مجھے جانتے نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نہ علی نے کسی کی تھی، نہ میں کسی کی کرنے والا ہوں، میں امین باپ کا امین بیٹا ہوں۔